ایک سوال یہ ہے کہ سر کے سفید بالوں پر کالا رنگ لگانا جائز ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں کے سر اور داڑھی کے اندر سفید سفید بال آ جا رہے ہیں۔ میں نے کسی علماء سے سنا ہے کہ کالا رنگ لگانے سے غسل نہیں ہوتا وغیرہ، کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے بال کو جو سفید ہو گئے ہوں کالا رنگ لگانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اپنے سفید بالوں کو کالا رنگ لگا کر سفید بالوں کو ختم کریں گے، جیسا کہ وہ کبوتر کا سینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ تو آج بہت سارے بوڑھے لوگ یا ابھی بڑھاپے میں داخل ہونے والے 40 و 5 سال جیسے ہوتے ہیں، کالا رنگ مار کر اسے یعنی کالا کرنے کی کوشش کرتے، اپنے آپ کو جوان بنانے کی کوشش کرتے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ہاں، البتہ کالا رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ تو اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی، 60 سال کے اوپر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کے داڑھی کے بال، آپ کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ البتہ کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے۔ کالا رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ، جیسے لال رنگ ہے مثال کے طور پر، جو مہندی ہوتی ہے عام طور پر نیچرل مہندی، وہ لگا سکتے ہیں، یا نیچرل مہندی کے ساتھ کوئی ایسا کلر ملا لے جو کالا نہ ہو بلکہ کوئی اور کلر ہو جائے، تو کالے رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ کالا رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک جگہ اجازت ہے کالا رنگ استعمال کرنے کی، وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ کے اندر، کہ دشمنوں کو یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم کوئی بوڑھے نہیں ہیں، ہم تو جوان ہیں، تو اس جگہ اجازت ہے۔ میدان جنگ کے علاوہ یعنی کسی بھی صورت میں کالا رنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ 0 انٹرسٹ پر لون لینا جائز ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ ہم مہینہ بھر لے تو بھی کیا بھی انٹرسٹ نہیں پڑتا ہے، تو کیا 0 انٹرسٹ پر لون لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر آج جتنے بھی کمپنی ہیں، چاہے وہ بجاج کمپنی ہو، چاہے کوئی اور کمپنی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے تمہارے بھائی اور بھائی جان نہیں ہوتے کہ آپ کو فری میں آ کر فائدہ پہنچائے۔ وہ تو بڑی بڑی سودی کمپنیوں کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے، آپ کو محض چننا لگاتے ہیں کہ 0 انٹرسٹ پر کیا ہے لون لینا ہے، آپ کو 1 روپیہ بھی انٹرسٹ میں نہیں بننا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ لون لینے سے پہلے آپ کو تقریباً 10-15 پیپروں میں آپ سے سائن کرواتے ہیں، دستخط کرواتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ کر دستخط کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تمہارے جیسے ہمارے جیسے لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی دستخط کر کے مار کے چھوڑ دیتے ہیں، بس لون ملا تو بس ہے ہم نا۔ یاد رکھیے، دستخط کرنے والے سب سے پہلے اس کمپنی کے نیم اور قانون کو پڑھ لیں۔ نیم اور قانون میں یہ بات پکی لکھی ہوئی رہتی ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینہ بھی ڈیلے کیا، 1 دن بھی پیسہ بننے سے آپ نے تاخیر کی، تو آپ کے اوپر انٹرسٹ ڈالا جائے گا۔ وہ انٹرسٹ اس پیسوں پر ڈالا جائے گا جو پیسے آپ بنتے ہیں۔ آپ کے موبائل پر، آپ کی فریج پر، آپ کی واشنگ مشین پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ اس پیسوں پر ڈالا جائے گا جو پیسے آپ اس کو بن رہے۔ 1 دن بھی اگر آپ نے آ کر تاخیر کی تو ہم آپ کے اوپر انٹرسٹ ڈالیں گے۔
تو آپ وہ پڑھے بغیر ہاں بھائی میں یہ قانونوں یہ ہماری کمپنی کے قانون سے ہیں، اس پر دستخط اور سائن کر دیا۔ اب جب آپ دستخط اور سائن کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سود نہیں لوں گا، زیرو انٹرسٹ پر آ کر میں چیز خریدوں گا، لیکن سود دینے کی باری آئی، اگر ایک دن میرے سے کسی وجہ سے ڈیلے بھی ہو گیا تو میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں سود دوں گا۔ تو سود دینے پر راضی ہونا بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے یعنی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کمپنی زیرو انٹرسٹ پر لون دے رہی ہے اور آپ اس کو جا کر لے رہے ہوں، آپ سب سے پہلے ان کے قانونوں کو پڑھ لو۔ جب ان کے قانونوں کو پڑھ لیں گے تو پکا یہ قانون اس کاغذ کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ اگر آپ ایک دن بھی اگر تاخیر کریں گے، ایک دن بھی پیسہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو اوپر انٹرسٹ ڈالا جائے گا۔ آپ اس کے اوپر راضی ہو کر ہاں بھائی جب اگر ایسی باری آئی میں تو مہینہ بن دوں گا، لیکن اگر ویسی باری آئی سود دینے کے وقت تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اس کی مثال ایسی ہے، سمجھو کوئی آدمی کہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، میں نہیں پیوں گا شراب۔ اگر آپ کو شراب پینے کی باری آئی، ہاں پیوں گا، دستخط کرو۔ آپ پیتے نہیں شراب، لیکن ایسا موقع آ گیا کہ آپ شراب پینا چاہیے تو شراب پینے پر راضی ہونا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے سود نہیں دوں گا، میں مہینہ برابر بن لوں گا، لیکن اگر ایسی کوئی باری آ جائے کہ سود دینے پر مجبور ہو جائے تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس پر راضی ہونا بھی حرام ہے۔ اس لیے ساری ڈیل جو وہ لوگ کر رہے ہیں، ساری ڈیل کہ زیرو انٹرسٹ پر آپ کو لون دیں گے، وہ ساری ڈیل بیکار ہو جاتی ہے، اور ایسی ڈیل کرنا بھی حرام ہے۔ تو گویا وہ بھی سود میں لیے جیسا۔ تو اسی لیے زیرو انٹرسٹ پر بھی سود لینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کوئی کمپنی ایسا کہے کہ بھئی ہم آپ کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے، آپ تاخیر کرو کچھ بھی کرو تو ہم برابر پیسہ بندہ لو، ہم آپ کے اوپر انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے، آپ ایک دن تاخیر کرے تو بھی انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے، ایک مہینہ تاخیر کرے تو بھی انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے، تو تب ان کے ساتھ ڈیل کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے اب کی کمپنیاں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودیوں کے ساتھ ان کا شیئر ہوتا ہے۔ جتنی بھی کمپنیاں ہوئیں سب کے سب یہودیوں کے ساتھ شیئر کر کے، اور یہودیوں کے سود کے اڈے ہیں، لہٰذا زیرو انٹرسٹ پر اگر کوئی لالچ دکھائے کوئی کمپنی، چاہے وہ فلپ کارٹ والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بجاج فائنانس والا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور فائنانس والا کیوں نہ ہو، ہرگز آپ اس کے جھانسے میں آ کر ایک حرام کام کو مرتکب نہ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لو، نہیں پیسہ ہے خاموش ہو جاؤ، انٹرسٹ کے نام پر نہ جاؤ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ 11ویں کی دعوت اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں، کیا اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ اور 11ویں کرنا کیا بدعت ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائیں۔ میں بارہا اس کا لمبی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ جس چیز کا تعلق ثواب سے ہو یا گناہ سے ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سنت پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر یہ ثواب ملنے والا ہے۔ دنیا و ما فیہا کی ساری بھلائیوں سے بہتر 2 رکعت ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ تو جتنے بھی ثواب کے تعلق کی چیزیں ہیں یا گناہ کے تعلق کی چیزیں ہیں، یا تو کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہو یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہوا ہو، یا نہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہو یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہوا ہو، تو یہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 500 یا 600 سال کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 500 یا 600 سال کے بعد دنیا میں آئے، تو اب ان کے نام پر کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی بکرا لا کر ذبح کرتا ہے، اور بکرا خریدتا بھی ہے انہی کے نام پر، یعنی اگر 11ویں کروں گا تو میرے سارے مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ میں ان کی نام کی 11ویں کر دوں گا، سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سوچ کر وہ جانور خریدتا ہے، ذبح کرتا ہے،
اور لوگوں کو کھلاتا ہے. ایسا کرنا کیا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ایسا کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ وما اہل به لغیر اللہ، یعنی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کو اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو. اس کی تشریح کے اندر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی کو کے نام پر بھی جانور خریدتا ہے، اگرچہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ جانور اس کے لیے حرام ہے. اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے کسی ولی کے نام پر جانور خریدتا ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ جانور حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور بھی خریدنا ہے تو اللہ کے نام پر. صرف وہ جانور قربانی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے، نہ نبی کے لیے ہے نہ ولی کے لیے. تو اب یہ 11ویں کرنے والے یعنی تقرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کا قرب نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہو جائے گی اگر یہ ہم کام کریں گے، اور ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گے. اس نیت سے یعنی 11ویں کا بکرا لیتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں. اس کا کھانا ایسا ہی حرام ہے جیسے یعنی برے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یعنی 11ویں کی دعوت جائز نہیں ہے، نہ کھانا جائز ہے. اگر جو کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو سمجھو کہ 40 دن تک اس کی عبادت گئی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس واسطے آ کر یہ بالکل حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی جانور جو غیر اللہ کے نام پر لیا گیا ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر لیا گیا ہو، وہ سب کے سب حرام ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. اور جتنے لوگ یہ رسم و رواج کرتے ہیں وہ گویا شرکیہ کام کر رہے ہیں، گویا وہ بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی پلیٹاں لاکھوں دیے تو پوچھ لو پہلے. عام طور پر محلے کے اندر پلیٹاں لاکھوں دی جاتی، بلاتے نہیں آپ کو، آپ نہیں آتے معلوم ہے، پلیٹ لاکھوں دی جاتی. آپ پوچھو کہ بھئی کیا کھانا ہے، انہوں بولتے فاتحہ کا کھانا. فاتحہ کا کھانا ہے تو بھی لے انہوں کو کیوں بولے تو وہ 11ویں کر کو فاتحہ دلا کچھ دیتے سو، یہ 11ویں ریجیکٹ کرا لے سو جنہوں فاتحہ کرو بولتی. اس لیے فاتحہ کا کھانا بھی نہیں، 11ویں کا کھانا بھی نہیں. اگر آپ یعنی اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہ رہے ہو، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہ رہے ہو، تو ایسے کھانوں سے آ کر کیا ہے پرہیز کرو، ورنہ نہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ اور پیر میں کالا دھاگا ڈالنے سے نظر اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی؟ اس کا جواب بھی بارہا دے چکا ہوں. میرے بھائیوں، کالا دھاگا پیر پر ڈالے یا ہاتھ پر ڈالے، کالے دھاگے میں کوئی چیز نہیں ہے. اس سے نظر چل جانا بولے تو کالی چیز کر کے بول کو ڈالتے ہیں نہیں. ہمارے جسم کے اندر کتنے کی کالی چیزیں ہیں، بال بھی ہمارا کالا ہے، آنکھ کے اندر کی پھدلی بھی کالی ہے، بھون بھی کالا ہے. تو یہ ساری کالی چیزیں رکھ لے کر کالا دھاگا ڈالنے سے بلائیں ختم ہو جاتی، یہ سب غلط عقیدہ ہے. آپ کو نظر نہیں لگنا ہے، صبح شام دعاؤں کی پابندی کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے، کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو بندہ صبح شام اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آسمان اور زمین کے اندر کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے. یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، اپنے بچوں پر دم کیا کرو. کالا دھاگا ہاتھ میں ڈالنے سے، پیر میں ڈالنے سے کچھ ہونے والا نہیں. پیر میں عموماً وہ لوگ ڈالتے ہیں جو غیروں کے پاس جاتے ہیں. اللہ کا واسطہ اس کو ختم کرو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن
جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو زندگی بھر شرکیہ کام کے ذریعے سے اپنے ہاتھ یا پیر یا کسی اور جگہ دھاگا نہ باندھے ہو، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہاتھ میں دھاگا ڈالنے سے، پیر میں دھاگا ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے اوپر ان کو اتنا یقین نہیں، وہ دھاگے کے اوپر یقین ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ دھاگا کوئی غیر ڈالا ہوا تھا۔ پیر میں کوئی ڈالنے کی چیز ہے دھاگا؟ پیر میں تو ہندو لوگ ڈالتے ہیں۔ اب ہندوؤں کا کلچر ہمارے پاس آ گیا کہ وہ پیر میں ڈالنا شروع کر ڈالے۔ کیا بولے تو نظر نہیں لگتی، نظر تو دھاگا ڈالنے کے بعد بھی لگا، میں لگا تو نظر کیسے لگتی ہے؟ جب کوئی آدمی کسی کو اچھا نظر آتا ہے، اللہ کی تعریف کیے بغیر، واہ کیا اچھا ہے، دیکھو یہ کتنی اچھی ہے نا گھڑی آپ کی، یہ بولا تو نظر لگ جاتی، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، گھڑی تمہاری بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے چہرہ۔ جب اللہ کی تعریف کر دیتے ہیں تو نظر کو توڑ ہو جاتا ہے۔ آپ ہزاروں دھاگے باندھے، ہزاروں چیز کر لیں، نظر لگ کر ہی رہے گی۔ صرف ایک نام ہے، وہ اللہ کا نام، اس پر ہرگز نظر نہیں لگنے والی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی تمہیں اچھی چیز نظر آ جائے تو تم اللہ کی تعریف اور سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، جس کی وجہ سے نظر کی توڑ ہو جاتی ہے، نظر آ کر کیا ہے نہیں لگ پاتی۔ اس کے علاوہ چاہے آپ دھاگا باندھیں، چاہے وہ اجمیر کا دھاگا باندھ لیں، چاہے وہ کسی اور چیز کا دھاگا باندھ لیں، دھاگے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو ختم کرو، نہ پیر پر دھاگا باندھو، نہ ہاتھ پر دھاگا باندھو، نہ کسی اور جگہ دھاگا باندھو۔ قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ بھی اگر نظر توڑ کے لیے اور جادو کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل فرمائے۔ صبح و شام پڑھنے کی پابندی کر لو، اور دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے اللہ حفاظ فرمائیں گے، سارے آخر کیا ہے نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله ولك الكبرياء كله، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔